یہ اعظم خان کس کی تحویل سے عدالت لے جایا گیا؟ بدیوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آخری دفعہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا. جب ایف آئی اے کے پاس یہ تھا اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے پاس تھا، تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے غلط بیانی کی گئی. یعنی انہوں نے اغوا کیا تھا، یہ وزراء صاحبان یا ان کی حکومت نے اغوا کیا تھا، جو آج ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. نمبر 1 یہ واضح ہیں دو. نمبر 1 اعظم خان مسٹیریسلی اچانک ان کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے. اعظم خان کو بیان دینے سے پہلے یا بیان دینے کے بعد میڈیا کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے. ایف آئی آر کون سی درج کی گئی ہے ایف آئی اے نے سائفر کی ایشو پہ؟ کیونکہ منسٹر انٹیریئر نے لفظ استعمال کیا کہ 161 کا بیان ہوا ہے. 161 کا بیان جو ہے ایف آئی آر کے بعد ہوتا ہے. 164 کا بیان جو ہے وہ انکوائری میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر کے اسٹیج پہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے. ایف آئی آر کہاں پہ قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی؟ یا اگر کوئی انکوائری تھی تو وہ انکوائری کب لانچ کی گئی؟ اس کا کیا نمبر تھا؟ اس انکوائری کے حوالے سے جو آپ کا مین ملزم ہے چیئرمین پی ٹی آئی، کوئی نوٹس آپ نے جاری کیا ہے؟ اس کا موقف سنا ہے؟ ان کو آپ نے الزامات یا جو چارج شیٹ ہے کنوے کی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہیں. اب اس بیان کی قانونی حیثیت پہ آ جاتے ہیں کہ اس بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے. آج یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس جرم ثابت ہو گیا. تو جرم اس طرح ثابت ہو گیا کہ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ریکارڈ کرتا ہے جو ایک انتظامی افسر ہیں، جج نہیں ہے. نمبر 1 یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. نمبر 2 جب بھی 164 کا بیان ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انکلپیٹری اور ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری. یعنی ایک بیان یہ ہوتا ہے جس میں ملزم خود عدالت کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی شریک جرم تھا، اور دوسرا بیان وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس جرم کا گواہ ہوں. قانونی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بیان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعظم خان کے اس بیان میں انہوں نے جو لکھوایا ہے سارا ملبہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر پھینکنے کی کوشش کی ہے. اب 164 بیان کے 5 بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن سے. یہ بنیادی حق ہیں پاکستان کے عوام کا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے، ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ پاکستان کی تمام عوام کا بنیادی حق ہے. اب فیئرنیس کوئی پاکستانی جو ہے سوچ لیں کہ اس پورے پروسیس میں شخص اغوا ہوتا ہے، 33 دن بعد ریاستی اداروں کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے، اچانک مسٹیریسلی کسی ان نون عدالت میں نہیں کسی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بیان لکھ لیتا ہے. بیان لکھنے سے پہلے اس پہ 5 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 وہ بیان لکھنے سے انکار کرے گا اگر اس کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا ہے اس کو یا کوئی تحریر دی گئی، کوئی لالچ دی گئی، تھریٹ کیا گیا، ڈیورس کے تحت ہے یا ٹارچر کیا گیا ہے. اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز ہے تو کوئی بیان نہیں لکھا جائے گا. کیا اس اسسٹنٹ کمشنر کے لیے یہ مناسب تھا؟ پوری میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو علم ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر جو گریڈ 22 کا افسر ہیں وہ اسلام آباد کے پوسٹ F6 سیکٹر سے اغوا ہوا ہے، اور DMG افسر ہیں جس نے یہ بیان قلم بند کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شخص مسنگ ہے. اس شخص کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پینڈنگ ہے. انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اغوا ہوا ہے. سب سے پہلا اس کا کام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرتی کہ وہ جو گمشدہ یا اغوا شدہ شخص ہے وہ مل گیا.
نمبر 2، جب ایسے شخص کا بیان لکھا جاتا ہے تو اس شخص کو عدالت یہ پابند ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب کہاں ہیں؟ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری واشگاف مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے اس اسسٹنٹ کمشنر کے پارٹ کے جس نے یہ بیان کرنا بند کیا ہے۔ تیسری بات، یہ جو بیان ہوا ہے اس میں 364 ضابطۂ فوجداری کے تحت اگر اس پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس بیان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے۔ چوتھی بات، اگر یہ شریک کے جرم ہے اور یہ کسی دوسری ملزم کے خلاف بیان دے رہا ہے تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی ایکیوز کا بیان کوئی بھی قانونی ایویڈینشری ویلیو نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ ان ایڈمیسیبل ہیں۔ جس کی میں تازہ ترین مثال دوں، آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں تھی، ان کے خلاف یہی کیس تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے، وہ شریک ملزم تھے، انہوں نے اپنے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کی تقریر یا آپ کی اکسانے پہ